بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت نہ رک سکی، مزید 42 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کا بے گناہ فلسطینیوں پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 42 فلسطینی شہید اور 107 زخمی کر دیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فضائیہ نے گھروں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ صہیونی فوج نے نصیرات کیمپ کو نشانہ بنایا۔ 1 فلسطینی شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ نتنیاہو کے الزامات کے مقابلے کے لیے مصر کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ گزشتہ اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جنگ اور قاہرہ اور تل ابیب کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب نے اسرائیلی الزامات کے خلاف مصر کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے فلاڈیلفیا ایکس کے حوالے سے اسرائیل کے بیانات پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کی مذمت کر دی۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں مزید کہا کہ تل ابیب کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے وہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو جواز فراہم کرنے کی فضول کوششوں کے سوا کچھ نہیں۔ مصری صدر 12 سال بعد ترکیہ کے پہلے دورے پر روانہ۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی 12 سال بعد پہلی بار ترکیہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دورے کے دوران مصری صدر عبد الفتاح السیسی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ یہ مصری صدر اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان 12 سال میں پہلی صدارتی سطح کی ملاقات ہوگی۔ ترک صدارتی دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں ترکیہ اور مصر کے درمیان تعلقات کو تمام پہلوؤں سے جانچا جائے گا۔ حکومت کو تبدیل کرنے اور جنگ کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر۔ اسرائیل کے اندر وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف تنقید بڑھ رہی ہے۔ ان پر غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے غزہ جنگ کو طول دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ بدھ کو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر کی گئی متعدد ٹویٹس میں کہا کہ جب تک یہ حکومت موجود ہے امن کا حصول ناممکن ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ امن کیسے لانا ہے کیونکہ وہ امن نہیں لانا چاہتے۔ قیدیوں کے قتل کے بعد غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدہ کیا جائے گا، واشنگٹن۔ امریکہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیزی اور لچک دکھانے پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا تھا کہ چند روز قبل غزہ میں قیدیوں کے قتل کے واقعے کے بعد جنگ بندی معاہدے کا اعلان زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ میں اب بھی درجنوں قیدی ہیں جنہیں واپس کیا جانا چاہیے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی معطل، امریکہ نے برطانیہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے کے بعد لائسنس کو معطل کرنے کی اگرچہ برطانیہ کی جانب سے وضاحت دی جا چکی ہے، مگر اس معاملے نے ابھی تک تنازع پیدا کیا ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے خفیہ طور پر یورپ میں اپنے اتحادی ملک برطانیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو پیش کردہ اسلحے کی فراہمی معطل نہ کرے۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا کہ برطانیہ اسلحہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے برطانیہ فوری طور پر اسرائیل کو اسلحے کی برآمد کے 350 میں سے 30 لائسنس معطل کر رہا ہے۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، 51 ہلاکتیں۔ روس نے یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹی ٹیوٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے دھاوا بول دیا، جس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یوکرینی حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ روس نے فوجی انسٹی ٹیوٹ پر 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ روسی حملے میں 51 افراد ہلاک اور 200
35 زخمی ہوئے۔ یوکرین کی جانب سے ہلاکتوں اور زخمیوں سے متعلق مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ ہلاکت اور زخمی ہونے والے یوکرینی فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نیتن یاہو کو فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے وقت دے رہا ہے، حماس نے بڑا الزام عائد کر دیا۔ حماس کے سیاسی بیورو رکن اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور اسیران کے تبادلے سے متعلق کوئی بھی نئی امریکی شرائط اسرائیلی عوام کے غصے کو کم کرنے اور فلسطینیوں کو مزید قتل کرنے کے لیے وقت دینے کا بہانہ ہوگا۔ حماس کے سیاسی بیورو رکن اسامہ حمدان کا قطری چینل الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے معاہدے کے حوالے سے کسی نئی پیشکش کی اطلاع مجھے میڈیا سے ملی ہے۔ امریکہ نے صرف ثالث ممالک سے رابطہ جاری رکھا ہوا ہے، البتہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کا اتحادی ہے، جس نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی بھی خاص کوشش نہیں کی۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیٹرو کولمبیا مستعفی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 30 ماہ سے روس کے خلاف حالت جنگ میں رہنے کے بعد یوکرین کے وزیر خارجہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا استعفیٰ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ اس سے قبل صدر زیلنسکی یوکرینی فضائیہ کے سربراہ اور ڈپٹی چیف آف سٹاف کو برطرف کر چکے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز یوکرین کی نائب وزیر اعظم سمیت 5 وزراء مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید استعفوں اور تقرریوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں حماس کے سربراہ پر مقدمہ قائم۔ امریکہ نے وفاقی عدالت میں حماس رہنماؤں کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سربراہ حماس یحییٰ سنوار اور دیگر 5 رہنماؤں کے خلاف 7 اکتوبر 2024 کو اسرائیل پر حملے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے حماس رہنماؤں کے خلاف وفاقی عدالت میں فوجداری مقدمہ دائر کر دیا، جس میں حماس رہنماؤں پر غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں حماس رہنماؤں کے خلاف امریکی شہریوں کے قتل کی سازش اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی سازش جیسے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر پابندی سے متعلق امریکی موقف سامنے آ گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر پابندی سے متعلق سوال کے جواب میں ملکی پالیسی واضح کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ امریکی فوج نے یمن میں حوثی میزائل نظام کو تباہ کر دیا۔ بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حوثیوں نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ نے یمن میں حوثیوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے اپنے ایک مختصر بیان میں اس بات کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ نظام خطے میں امریکی اور اتحادی افواج اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ اور بین الاقوامی پانیوں کی امریکی اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے مناسب کارروائی کرنے کی ضرورت تھی۔ بھارت کا جنگی جنون فوجی ضروریات پوری کرنے کے لیے $17 ارب کی منظوری دے دی گئی۔ بھارت نے فوجی ضروریات کے لیے $17.3 ارب مالیت کی خریداری کی 10 تجاویز کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق بھارت کی دفاع سے متعلق خریداری کی کونسل نے فوجی گاڑیوں، طیاروں اور پیٹرولنگ جہازوں سمیت فوجی ضروریات کی خریداری کی منظوری دے دی۔ بھارت کی حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان میں سے 99% خریداری مقامی ذرائع سے کی جائے گی۔ سیلاب نے بنگلہ دیش کو ڈبو دیا، 6 لاکھ خاندان بے گھر، درجنوں ہلاکتیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد نئی حکومت کی صورت میں نئے سرے سے ابھرنے کی کوششوں میں تھا کہ خوفناک سیلاب نے اسے ڈبو دیا۔ منگل کو سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 71 ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ ابھی بھی تباہ شدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مونسون کی مسلسل بارشوں اور اپ اسٹریم آبی گزرگاہوں سے آنے والے سیلاب نے گزشتہ
2 ہفتوں کے دوران بڑی تباہی مچا دی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں اور تقریباً 50 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں داخلے کی کوشش پر 12 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکام نے کہا ہے کہ انگلش چینل میں تارکین وطن کو لے جانے والی ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہونے والوں میں 6 بچے اور حاملہ خاتون بھی شامل ہے۔ کشتی پر سوار افراد فرانس سے برطانیہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعودی عرب موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے 4 ستمبر سے اتوار تک ملک کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ محفوظ مقامات پر رہنے، سیلابی مراکز، وادی اور نشیبی علاقوں کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کمی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی کمی ہو گئی، جس کے بعد تیل کی قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویرینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت 4.5% کم ہو کر $74.02 فی بیرل پر آ گئی۔ یہ کمی عالمی معیشت پر خاصا اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں کمی عالمی توانائی مارکیٹ میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ بھارتی ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے دوران سمندر میں گر کر تباہ، 3 افراد ہلاک۔ بھارتی کوسٹ گارڈ کا ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب کے سمندر میں ہنگامی لینڈنگ کی کوشش میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر پوربندر سے تقریباً 45 کلومیٹر دور سمندر میں ایک کشتی کے عملے کے بیمار اراکین کو میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے ریسکیو کرنے پہنچا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران بھارتی کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹر کو بحیرہ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، تاہم وہ سمندر میں گر گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا دل متاثرہ پاکستانیوں کے اہل خانہ کے ساتھ دکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔